السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورہ حامیم السجدہ پارہ نمبر 24، آیات مقدسہ نمبر 4 اور 5 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور اور اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے۔ تمام دروس میں یہ عرض کرتے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی آیات پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ صرف ترجمہ ہم نے رٹنا نہیں ہے، یا الفاظ سن کر صرف یہ مزہ لے لیں کہ اللہ نے کہہ دیا اور سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، یہ کافی نہیں ہے۔ ابھی کل کے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی یہ کلام مقدس تنزیل من الرحمن الرحیم ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اور پھر بڑی بات، کتاب فصلت آیات، اس کی جتنی بھی آیات ہیں اس میں اللہ نے تفصیلاً علیحدہ علیحدہ ہر چیز ارشاد فرما دی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز واضح ہے، تبیانا لکل شیء، اور لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی چیز ایسے نہیں ہے جو اللہ نے کھول کھول کے بیان نہ فرمائی۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ قرآناً عربی، جو پہلے مخاطبین ہیں اس کے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے اہل مکہ آپ عربی زبان سمجھتے ہیں، تو یہ عربی زبان میں نازل کی جا رہی ہے۔ مقصد ایک ہی ہے، اس پہ سمجھو، غور و فکر کرو۔ تو اللہ تو مسلسل ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، سوچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے عزیزو، ایک لفظ سنو، ایک آیت یا چند آیات، ہر لفظ پہ غور کرو۔ اور غور کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی یہ سچی رہنمائی ہے، اور اللہ اس سچی رہنمائی کے ذریعے ہماری تربیت کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں اس سچی رہنمائی کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میری ایز اے فرد، ایز اے سوسائٹی ممبر کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا، اشرف المخلوقات، پھر اشرف المخلوقات میں سے بھی اور اشرف بنا دیا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اعلیٰ نظریہ دیا، اعلیٰ شعور دیا، اور ہمیں وابستہ کر دیا اللہ کے نبیوں کے ساتھ۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، آپ کے جانشین ہیں، ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ اب کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم اتنے اعلیٰ منصب پر فائز ہو کر جو سچی جماعت ہے، ایمان والے، متقین، مومنین، مسلمین، یہ ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ تو ہمارا آج کیا تقاضا بنتا ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ میرے عزیزو، یہ ہے غور و فکر۔
آج کی آیات میں اللہ نے اسی طرف اشارہ فرمایا۔ پہلے تو آیات بتا دیا کہ علیحدہ علیحدہ تفصیلات سب کچھ موجود عربی زبان میں ہے، کیوں؟ اس پہ غور کرو، سمجھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر بنا کے بھیجا، اور بشیر کے بارے میں بھی پہلے کئی دفعہ وضاحت ہو چکی ہے۔ اللہ کی سچی رہنمائی، سچے پیغام کو سوسائٹی پر پیش کرنے والے اللہ کے نبی یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم سچی رہنمائی کو لے کر اللہ کی رٹ کو غالب کر کے اس کے مطابق سماج، معاشرہ، ماحول تشکیل دیں گے تو خوشخبری ہے۔ دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں، آخرت میں بھی کامیابیاں ہیں، وسائل کے بھی تم مالک بنو گے، اور اللہ تمہیں اختیارات بھی دیں گے، اور ان اختیارات کو تم انسانیت کے لیے استعمال کرو گے۔ یہ ہے لیڈرشپ اور قیادت۔ وَنَذِيرًا، اور جو اس اعلیٰ پروگرام فلسفی کو سننا نہیں چاہتے، ان کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بنا کے بھیجا کہ اگر تم نے اس کو نہ سنا، نہ سمجھا تو نتائج خطرناک ہو۔ دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی تباہی ہے، اور تاریخی تسلسل کے ساتھ ہم یہ باتیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کو بشیر بنایا، نذیر بنا کے بھیجا، لیکن ہوا کیا؟ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، اکثر لوگوں نے اعراض کر لیا۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ سننا ہی نہیں چاہتے، بس وہ نہیں سنتے۔ یہ اہل مکہ، ابو جہل کی جو ذریت ہے، ابو لہب اور سارے، یہ بڑا مافیا، یہ حکمران طبقہ، سردار طبقہ، ظالم مافیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا ہی نہیں چاہتا، آپ کو بشیر اور نذیر کے درجے میں سمجھتے نہیں ہیں۔ اور آگے سے کہتے کیا ہے؟ سنیے ذرا، اگلی آیت مقدسہ میں 4 باتیں کہی انہوں نے۔ پہلے نمبر پہ کہنے لگے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، کہنے لگے ہمارے دل، قلوبنا، ہمارے دل، فی اکنتن، غلاف میں ہے، مما، اس اعلیٰ پروگرام اور فلسفی سے، تدعونا الیہ، جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو یہ کہنے لگے کہ ہمارے دلوں پہ پردے ہیں، غلاف۔ اس کو اللہ نے ایک دوسری جگہ ایسے سمجھایا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتا نہیں چاہتے، سمجھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ سمجھنے کا مرکز تو دل ہے، اور دلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، دوسرا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ سچی تعلیم کو حاصل کرنے کا، سچی تربیت کو حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ دل، دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ کان، بندہ سنتا ہے سچی تعلیم کو، اور یہ کہتے ہیں وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ڈانٹ ہے، یعنی ہمارے کان تمہاری بات نہیں سن سکتے، ہم وہ باتیں سنتے ہیں جو مزے مزے کی ہیں، جو ہمارے مفادات میں ہیں وہ سنتے ہیں۔ آج بھی ہم سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، یا ہمارا دروس القرآن کا ہی سلسلہ ہے، یا دیگر آپ ذرائع دیکھ لیجئے، ہم وہ چیزیں سنتے ہیں جو وقتی، عارضی، مزے مزے والی ہوتی ہیں، جو ہمارے دل کو خوش کرتی ہیں، ہماری خواہشات کو پورا کرتی ہیں۔ اور وہ چیزیں جو اللہ کی سچی رہنمائی ہے ہم سنتے ہیں، ہمارے اوپر بوجھ لگتا ہے۔ تو کانوں پہ بوجھ ہے، یعنی وہ چیزیں سچی رہنمائی اور سچے اصول و ضوابط سننے کے ہم قابل ہی نہیں ہیں۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ،
تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ آنکھیں ہوتی ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے سچے ماحول کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان پردہ ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ اور تین باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں فَعْمَلْ، بس تو اپنا کام کر، اِنَّنَا عَامِلُونَ، ہم اپنا کام کرتے ہیں، تو اپنا کام کر، بے شک ہم اپنا کام کریں گے۔ یعنی تینوں چیزیں ذکر کرنے کے بعد خلاصہ یہ بتا دیا کہ ہم تمہاری بات نہیں سن سکتے، نہیں سمجھ سکتے، توجہ نہیں کر سکتے، اب تمہارا راستہ یہ ہے، ہمارا راستہ یہ ہے، ہم دونوں کے راستے الگ الگ ہیں۔ مکمل انکار کر دیا۔ یہ رویہ، یہ سوچ اہل مکہ کی ہے، کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سچی رہنمائی کو جو اللہ کی طرف سے ہے اس کا انکار کر دیا۔ میرے عزیزو، یہ تینوں چیزیں ہمیشہ کھلی رکھو، آنکھیں دیکھنے کے لیے، مشاہدہ کرنے کے لیے، کان سچی رہنمائی سننے کے لیے، اور دل سمجھنے کے لیے، دل سے تجزیہ کرو۔ آج ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں صراط مستقیم کون سا ہے، بھائی کیوں پریشان ہے؟ اللہ نے صراط مستقیم کا تو پہلی سورہ مبارکہ میں ہمیں واضح ارشاد فرما دیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ اور سیدھے راستے کا اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کی جستجو نہیں ہے، تو دعا کا نتیجہ کیسے نکلے گا؟ جب بھی اہدنا الصراط المستقیم پڑھیے، یہ اعلیٰ شعور، اعلیٰ سوچ پیدا کیجئے کہ یہ صراط مستقیم اللہ کی سچی رہنمائی ہے جو تنزیل من الرحمن الرحیم ہے، اور اس کی عملی شکل دیکھنی ہے تو صراط الذین انعمت علیہم، 4 قسم کے لوگ ہیں جو صراط مستقیم پہ رہے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اور تاریخی تسلسل سے ہم ان 4 قسم کے لوگوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس اعلیٰ جماعت، انعام یافتہ جماعت کا تعارف پیدا فرمائے، اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔